علیہ وسلم نے ایک چھوٹا سا شہزادہ اپنے سینے کے ساتھ اٹھایا ہوا تھا، جس کا اٹھایا ہوا تھا نا، تاریخ نے اس کا نام حسین ابن علی لکھا ہے۔ جس شہزادے کو اٹھایا تھا اسے حسین ابن علی لکھا، اور ایک شہزادے کو اپنی دائیں انگشت کے ساتھ انگلی کے ساتھ لے کر چل رہے، جسے انگلی کے ساتھ چلایا ہے نا، اسے کائنات نے امام حسن مجتبی لکھا، اور پیچھے جناب سیدہ کونین، اور پیچھے میرے مولا علی بادشاہ۔ یہ پنجتن پاک کا نورانی قافلہ جب اپنے گھر سے چلا اور عیسائیوں نے دور سے دیکھا محمد مصطفیٰ کے ساتھ کوئی جمع غفیر نہیں ہے، محمد مصطفیٰ کے ساتھ فقط وہ ہستیاں ہیں جن کے بارے میں انجیل میں بھی اللہ نے ذکر کیا ہے۔ جب انہوں نے یہ دیکھا کہ یہی تو وہ سچے ہیں، اگر انہوں نے ہمارے لیے بد دعا کر دی ہمارا سراغ ختم ہو جائے گا، تو انہوں نے دور سے ہی سرکار محمد مصطفیٰ سے کہا، سرکار ہم آپ سے مباہلہ بھی نہیں کرتے، ہم ہارے آپ کا اسلام جیتا، اور محمد مصطفیٰ کو جن کے صدقے میں قوم نصارہ پہ فتح ملی ہے وہ پنجتن پاک ہے۔ وہ پنجتن پاک ہے، اور یہاں حکم ہوا بار الہ کا، وہی پہنچو جو میں نے کہا تھا، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، ہو جاؤ ساتھ سچوں کے۔ بڑے بابا جی یہاں بات ہے، مرشد توجہ کریں گے، بات ہے جی صدیقین، یعنی جو سچ بولے۔ ایک بات بتا دوں، یہ جو آل محمد ہے نا، یہ سچ نہیں بولتے، پریشان نہیں ہونا۔ آل محمد جو کہتے ہیں وہ سچ ہوتا ہے، یعنی سچ بولنے میں یہ ہے کہ میں کہوں گا میں پنڈی بھٹیا سے آیا ہوں تو میں یہ سچ ہے کہ میں پنڈی بھٹیا سے آیا ہوں، لیکن میں بابا جی کو کہوں نہیں بابا جی میں تو سیون شریف سندھ سے آیا ہوں تو یہ جھوٹ ہے۔ لیکن آل محمد جو بولتے ہیں وہ سچ ہوتا ہے۔ مثال دے کر سمجھا دوں، میری مخدومہ کونین نے، جناب سیدہ نے یہ بچوں کو یہ کہا تھا کہ آپ کے کپڑے درزی کے پاس ہیں، بی بی کا کہنا تھا درزی کے پاس ہے، جبریل درزی بن کے آیا تھا۔ بس جیتے سلام۔ تو یہ ہے وہ گھرانہ جنہیں ہم نے ماننا ہے، یہ ہے وہ گھرانہ جس کی اتباع کا ہمیں حکم ہے، یہ ہے وہ سچے جن کے ساتھ ہونا ہے۔ آئیے مسلمانوں کی تاریخ سے، مسلمانوں کی سب سے بڑی کتاب سے اور مسلمانوں کے سب سے بڑے خلیفے سے ایک حدیث سنا کر میں ممبر چھوڑنے جا رہا ہوں۔ مسلمانوں کا سب سے بڑی کتاب کون سی ہے؟ قرآن مجید کے بعد جو مسلمانوں میں سب سے بڑی معتبر کتاب سمجھی جاتی ہے وہ بخاری شریف ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، اور راوی کون ہے؟ راوی وہ ہے مسلمانوں کے خلیفہ اول جنہیں مسلمان صدیق اکبر کہتے ہیں، ہے نا جی؟ وہی ان کی زبانی ایک روایت سنا رہا ہوں، وہ بتاتے ہیں ایک دن میں چلتا سرکار مولا محمد مصطفیٰ کے گھر میں آیا، اور مجھے کوئی اپنی بیٹی سے کام تھا۔ میں نے کہا کہ چلتا ہوں سرکار کے گھر میں اور اپنی بیٹی سے امور دنیا جو ہے وہ طے کر رہا ہوں۔ آئے نا تو آ کر دیکھا کہ مولا علی بھی اس گھر میں تشریف فرما ہے، مولا بھی بیٹھے ہوئے، مولا بھی موجود ہے۔ اس گھر میں آئے اور باتیں بیٹی سے شروع کر دی، دیکھنا ادھر شروع کیا جہاں علی بیٹھے تھے، باتیں بیٹی سے، دیکھ مولا کو رہے ہیں، بیٹی کو سے باتیں کر رہے ہیں، دیکھ مولا کر رہے۔ تھوڑی دیر کے بعد بیٹی نے پوچھا، بابا آج عجیب انداز گفتگو ہے، پہلے تو کبھی ایسا نہیں ہوا، آپ مجھ سے باتیں کر رہے ہیں، چہرہ علی کا دیکھ رہے ہیں، باتیں مجھ سے کر رہے ہیں، چہرہ علی کا دیکھ رہے ہیں۔ تو اس وقت خلیفہ اول نے، مسلمانوں کے خلیفہ اول نے جو ارشاد فرمایا، کیا ہے وہ؟ سونے کی قلم سے لکھنے کے قابل ہے، اور یہ حدیث رسول اللہ کی ہے، وہ راوی ہے، حدیث رسول اللہ کی ہے۔ انہوں نے کہا، بیٹی کیا تو نے رسول اللہ سے نہیں سنا؟ رسول نے فرمایا ہے، الوجہ علی عبادہ، علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ تو میں ایک ہی ٹائم میں دو کام کر رہا ہوں، تم سے بات کر کے دنیاوی امور بھی طے کر رہا ہوں، علی کی زیارت کر کے عبادت خدا بھی کر رہا ہوں۔ یہ ہے معیار۔